السلام علیکم۔ ارے بھائی، پہلا روزہ تھا، بہت زبردست تھا اور بہت انجوائے کیا ہم نے، اور کمنٹ میں بتائے جس کا روزہ تھا اور انہیں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، بالکل سیٹ تھا سب کچھ، تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور کراچی میں تو ویسے بھی موسم بہت زبردست ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے۔ ہاں، گرمی کی تھوڑی وہ آئی ہے، لیکن ہوا، سمندر کی تیز ہوائیں جو ہے، بہت مزہ آ رہا ہے۔ اوکے، ہارر کی طرف آتے ہیں۔ رات کا ٹائم ہے اور جہاں سردیاں ہیں وہاں تو بہت لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوگا، کیونکہ وہاں سنساناہٹ کیا کہتے ہیں اسے، وہ زیادہ ہوگی۔ تو دوستو، یہ سٹوری جو ہے بہت ہی خوفناک اور بہت ہی ڈراؤنی اور بہت ہی عجیب ہے۔ اچھا، یہ میں نے ایک اس میں سنا تھا کہ اس میں ایک لڑکے نے اپنی ایک سٹوری دی تھی میگزین میں، کہ جب ہم چھوٹے تھے، ہم کھیلتے تھے، تو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا گھر جو تھا وہ برسوں سے خالی پڑا تھا، اور وہ جو مٹی والا گھر نہیں ہوتا دوستو، پرانے زمانے کے جو گھر تھے نا، جو مٹی سے بنے ہوتے تھے، جس کے دیواروں میں چراغوں کے لیے وہ سراغیں بھی ہوتی تھی، وہ ہول نما جیسے، تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کا گھر تھا، لیکن ویران پڑا تھا، اور اتنا ویران تھا کہ اس کے دروازے نہیں کھلتے تھے۔ کچھ کمروں کے دروازے جو تھے نا لکڑی کے، اس کے آگے پیچھے اتنی مٹی جمع ہوئی تھی کہ وہ کھلتے نہیں تھے۔ تو بہت ہی ہارر سٹوری ہے یہ، میرے ساتھ اینڈ تک رہیے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اوپر کھیلتے تھے، تو ایک مرتبہ وہاں ہماری گیند گئی، تو ہم لوگ ایک مطلب چھوٹی چھوٹی دیواری تھے، تو ہم پلانگتے ہوئے اس کے اندر گئے، اور ہم نے جیسی صحن سے اپنا گیند اٹھایا نا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کمروں کی جو کھڑکیاں تھی نا، ٹوٹی پھوٹی کھڑکیاں، اور اس میں وہ پیچھے سے وہ جو جسے ہم وہ کہتے نا، وہ کیا کہتے اس کو، وہ کھڑکیوں میں جو مطلب تانبے سے بنے ہوئے جیسے پلر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ سریا جسے کہا جاتا ہے، وہ تھے۔ تو ہم بھی گئے، ہم نے کہا یار اس گھر میں تو لڑکی ہے، اب لڑکی کہاں سے آ گئی؟ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی لڑکی جیسے ہم سے عمر میں تھوڑی بڑی اور اس طرف جا رہی تھی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے باقی اس کمرے کے اندر جھانکا اور دیکھا، تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے وہ جو ہول بنے تھے نا، وہ تو ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے وہاں پھر اور کچھ نہیں دیکھا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم لوگ جو ہے واپس آئے، اپنی جو گیند تھی وہ اٹھا کے لائے، ہم پھر کرکٹ کھیلنے لگے، تو ہماری گیند وہاں صحن میں گری، بار بار گرتی تھی، بہت سارے گیند تو ہم نے وہاں چھوڑے بھی تھے۔ تو اس نے کہا کہ جیسی گیند گری نا، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم جیسی جھانکے تو وہ لڑکی کھڑی تھی اور گیند اس کے پاس تھا، اور اچانک اس نے جیسی ہم جھانکے، اس نے گیند پہ ہماری مطلب بالکل نزدیک تھا کہ ہمارے چہرے پہ سے لگتی وہ گیند، لیکن ہم تھوڑا پیچھے ہٹے تو گیند اوپر آئی اور غصے سے ہمیں دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میں اس طرح بھی کیا۔ تو میں اور میرا دوست نصیر نام تھا اس کا، وہ مجھے دیکھنے لگا، میں اس کو، تو ہم تھوڑا پیچھے ہٹے، وہ بھاگ کے وہ لڑکی اسی کمرے میں گئی جس کمرے میں ہم جھانکے تھے، حالانکہ اس میں کوئی واش روم کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ وہاں چھپ گئی ہوگی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پھر کوئی نہیں تھا۔ ہم بہت ڈر رہے تھے، ہم واپس آئے نیچے اور اپنے گھر کے اندر کھیلنے لگے، لیکن یہ بات چونکہ ہم بچے تھے نا، تو ہم تو سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ کچھ جنات وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے سوچا شاید کوئی ڈراؤنی چیز تھی بس۔ تو ہم واپس آئے گھر میں، اور وہ اس طرح ہم کھیلنے لگے، تو کچھ دنوں بعد پھر پتہ چلا کچھ لوگوں سے کہ اس گھر سے کوئی لڑکی جھانک رہی تھی۔ تو جب یہ باتیں زیادہ مشہور ہوئی تو ہم نے اپنے گھر والوں کو بتانا چاہا، لیکن کوئی ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے اسے بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے کہا بھئی ہم نے دیکھی، اس لڑکی کو ہم نے دیکھا ہے، لیکن وہ لوگ اس طرح بیان کر دے کہ اس کے منہ پہ بہت سارے بال تھے، آگے کی طرف اس نے کی تھی، جبکہ ہمارے والے میں ایسا نہیں تھا، اس نے باقاعدہ ہمیں اپنا چہرہ دکھایا تھا۔
تو ہم نے سارے گھر والوں کو بتایا، کسی نے ہمارا یقین نہیں کیا۔ اچھا جب کسی نے ہمارا یقین نہیں کیا تو ہم سمجھے کہ واقعی ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اس طرح کھیل رہے تھے تو ہماری گیند گئی۔ اب ہم 4 دوست تھے، تو ان چاروں میں سے ایک نے کہا کہ چلو نیچے، تو میں گھبرایا ہوا تھا، اور وہ میرا جو دوست ہے نصیر، وہ بھی، اس نے کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے انہیں کچھ نہیں بتایا کہ نیچے کوئی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کوئی اعتبار نہیں کر رہا، بھروسہ نہیں کر رہا۔ وہ دونوں نیچے گئے۔ اب جب وہ دونوں نیچے گئے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے، تو انہوں نے کہا، بال انہوں نے دیکھی جو صحن میں تھی، لیکن جب وہ کہتے کہ جب ہم اندر جیسی پلنگ کے نیچے گئے نا، تو دیکھا کہ بال جو تھی وہ اب برآمدے میں، حالانکہ پہلے ہم نے اوپر چھت سے دیکھا وہ بال صحن میں ہی تھی۔ تو ہم پھر اس کو برآمدے سے جیسی وہ دونوں اس کو وہ کر رہے تھے نا، بال کو جو ہے لا رہے تھے، تو وہ دونوں چلائے اور رو رو کے بھاگتے ہوئے آئے، بال کو بھی، گیند کو گرایا، اور اس طرح ہم لوگ بھی چلاتے رہے اور ہم نیچے گئے۔ سارے گھر والے اوپر آئے کہ کیا ہوا، دونوں بچوں کو ہاتھ دی، دونوں بچوں کو جو ہے اوپر کی طرف کھینچا۔ وہ خود بھی کوشش کر رہے تھے لیکن اتنے ڈرے تھے کہ ان سے اوپر پھر نہیں جو ہے وہ چڑھ نہیں سکتے تھے اوپر اس دیوار کے، اتنے وہ ڈرے تھے۔ کبھی ایک گرتا تھا، کبھی دوسرا گرتا تھا۔ پھر گھر والوں نے بتایا کہ کیا ہوا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اندر کوئی لڑکی تھی، بہت خوفناک تھی۔ تو پھر ہماری بات پہ سب کو یقین آیا۔ ہم نے کہا کہ دیکھو ہم نے پہلے بھی اس لڑکی کو دیکھا ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا تھا تو خوفناک نہیں تھی، لیکن ایک خوفناک آواز نکالی تھی کہ یعنی کہ کیوں گیند بار بار گرا رہے ہو، تو اس طرح۔ تو یہ سٹوری تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں آج تک اس سٹوری کو نہیں بھول سکتا۔ پھر اس گھر کی مطلب وہ جس کا تھا نا، بہت پرانے زمانے کا گھر تھا، تو اس نے اس گھر کو پھر گرایا اور اس کے اوپر دکانیں شاید بنائی اس طرح، کیونکہ پھر ہم نے بھی وہ ایریا چھوڑی، ہم اپنے نئے گھر میں پھر شفٹ ہوئے۔ اب وہ جگہ ہم جب بھی وہاں سے گزرتے تو ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی، اتنی آبادی وہاں بن گئی کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ جگہ اس میں کون سی ہے، بہت سارے دکانیں، مالز اس طرح۔ اور یہ کراچی کا ہی واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کراچی میں شاید میرے خیال میں یہ چیزیں زیادہ ہیں، کیونکہ یہ واقعات کراچی میں کچھ زیادہ ہی ہو رہے ہیں۔ اب میں بہت ڈر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی میں آپ لوگ کے ساتھ سٹوری شیئر کرتی ہوں میں خود بہت گھبرا جاتی ہوں، کھڑکیوں کی طرف دیکھتی رہتی ہوں، کیونکہ گھر میں بالکل اندھیرا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں ہے۔ او مائی گاڈ،